جی ناظرین، آج ایک بہت بڑی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور وہ سٹوری کسی حد تک پرسنل بھی ہے اور کسی حد تک نیشنل اور انٹرنیشنل بھی ہے۔ اور وہ سٹوری میرے خیال میں اس اینگل سے اس سٹوری کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جتنے بھی یوٹیوب اور الیکٹرانک میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے وہ اس اینگل سے اس سٹوری کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تو وہ اینگل کیا ہے، سٹوری کیا ہے، پرسنل اسپیکٹ اس میں کیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے بس درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے جائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان اور بھارت کی بڑی ہیٹڈ ڈسکشن چلتی ہے، اور پاکستان اپنے موقف کا دفاع کرتا ہے۔ انڈیا کی عادت ہے پاکستان کے اوپر ہمیشہ سے غلط الزامات لگاتا ہے، اور اس حوالے سے آج کل اخباروں کی ساری سرخیاں بھی ہیں۔ اس میں ایک ڈیفرنٹ بات ہے جو آپ کو بتانی ہے۔ آج کے سارے اخبارات جو ہے نا، ان کی ہیڈ لائنز کیا ہیں، ان میں سے ایک اخبار میرے پاس ہے، وہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، نہ اندرونی معاملہ، عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقے پر بزور اسلحہ قبضہ کیا گیا۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا اصل مجرم پاکستان کا موقف، بھارت 4 مختلف اقسام کی دہشت گردی میں ملوث، ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کی معاونت کر رہا ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن نے بھی دہشت گردی کا اعتراف کیا۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت بے بنیاد الزامات لگاتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں پاکستانی مندوب سائمہ سلیم کا بھارت کو کرارا جواب۔ یہ خبر آپ نے دیکھی، اور واقعی جو انڈیا کی اٹراسٹیز ہیں، جو مظالم ہیں، جو جارحیت ہے، ان کے اوپر پاکستانی موقف کو بیان کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات کرنی چاہیے، اور دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر یہ بات کرنی چاہیے۔ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر بات کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس خبر کے آخر میں آپ نے ایک بات سنی، چھوٹی سی لائن تھی کہ پاکستانی مندوب سائمہ سلیم کا بھارت کو کرارا جواب۔ سائمہ سلیم کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ سائمہ سلیم کے حوالے سے ہے کہ یہ بہادر اور قابل خاتون کون ہیں جنہوں نے اس طرح اتنی ذہانت کے ساتھ، اتنی دلیری کے ساتھ پاکستان کے موقف کو بیان کیا۔ سائمہ سلیم نابینا ہے، اور بچپن سے نابینا ہے، اور یہ پاکستان کی پہلی نابینا خاتون ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا۔ ان کے والد سلیم صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں۔ پہلے وہ ملتان میں تھے، پھر اس کے بعد وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ ان کے 3 بچے ہیں جو نابینا ہیں، اور ان 3 بچوں کے بارے میں بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ ایک تو سائمہ سلیم ہے، جنہوں نے زندگی میں اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ آج سارے اخبارات میں ہر جگہ ان کے بارے میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہیں۔ یقیناً ان کے والد کو ان کی اس بات پر بہت زیادہ فخر ہوگا۔ ان کے والد کو کیا، سارے پاکستان کو ان کے دلیرانہ موقف پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ان کے ایک اور بھائی بھی ہیں، یوسف سلیم، وہ جج ہیں، اور پاکستان کے پہلے نابینا جج ہیں۔ ان کی ایک اور بہن بھی ہیں، عائشہ سلیم ان کا نام ہے، اور وہ ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کر چکی ہیں اور بہت لائق خاتون ہیں۔ اور ان کے ہسبینڈ اویس سلیم ہمارے بہت اچھے جاننے والے، بہت لائق لوگ ہیں، وہ بھی نابینا ہیں۔ وہ ماڈل ٹاؤن کالج میں آج کل پڑھا رہے ہیں اور اپنی پی ایچ ڈی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے پاکستان کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور یہ ایک کارنامہ نہیں ہے، یہ کئی کارنامے ہیں۔ سائمہ کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، اور سائمہ سلیم بچپن میں سے ایک عادت تھی ان کی کہ بہت زیادہ محنتی تھی، بہت ہارڈ ورکنگ تھی، اور جس طرح انہوں نے محنت کی، لاہور میں جو سکولز تھے وہاں پر بہت اچھے حالات نہیں تھے،
تو 8ویں جماعت تک تو انہوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد لاہور میں ایک بڑا شاندار اسکول ہے نابینا افراد کے لیے, اور اس کا نام ہے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ. ان تینوں بہن بھائیوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی. اگر آپ کو اور دیگر مخیر حضرات کو موقع ملے تو لاہور کے عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ اسکول میں ضرور جائیے, جہاں سے پاکستان کے اتنے روشن ستارے پڑھے ہیں اور یہ ان کے بڑے شائننگ سٹارز ہیں. تو سائمہ نے پھر پڑھا, ہر کلاس میں ٹاپ کیا, جس کلاس میں رہی اس کلاس میں ٹاپ کیا. پھر اس کے بعد سی ایس ایس پہ نابینا افراد کے لیے بین تھا, اور اس میں بہت ساری آرگنائزیشن نے کام کیا اور اس بین کو ہٹوایا. اور آپ دیکھیے اس سائمہ سلیم سے پہلے میں بہت ایموشنل ہو رہا ہوں اس ویلاگ کو کرتے ہوئے. سائمہ سلیم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جو سی ایس ایس کے کیپیبل تھے, جو بہت اچھی پوزیشن لے سکتے تھے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سی ایس ایس پر بین تھا اور وہ اس امتحان میں اپیئر نہیں ہو سکے. خیر سائمہ سلیم اس امتحان میں اپیئر ہوئیں اور پھر انہوں نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی, سی ایس ایس کے امتحان میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کی, اور اس کے بعد فورن سروس انہوں نے خود چنی, اور اب وہ ساری دنیا میں جانی جاتی ہیں, مانی جاتی ہیں. جو ان کے بھائی ہیں یوسف سلیم, وہ پاکستان کے پہلے جج تھے, اور اس زمانے میں ایسے جج کے اوپر جس کی بینائی نہ ہو بہت زیادہ بین تھا, اور بہت اس پہ لوگ سوال اٹھاتے تھے. یوسف سلیم نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے فائٹ آؤٹ کیا. ہم لوگوں نے بھی کوئی اپنا بہت تھوڑا سا شیئر اس فائٹ میں ضرور ڈالا تھا, اور اب وہ جج ہیں اور ہر جماعت میں ہر امتحان میں اول آتے ہیں. عائشہ سلیم جو پی ایچ ڈی کر چکی ہیں ایجوکیشن میں, وہ بھی بہت لائق ہیں اور ہر جماعت میں اول آتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نظر کے بغیر, ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظر کے بغیر تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ان 3 بہن بھائیوں نے اور ان کے والدین نے, ان کے دوستوں نے, ان کے پارٹنرز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نابینائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فیملی سپورٹیو ہو, اگر سوسائٹی سپورٹیو ہو, تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے, ہمیں ان تینوں بہن بھائیوں پر بہت فخر ہے, پورے پاکستان کو فخر ہے, اور ان کے والدین کو, ان کے پارٹنرز کو, ان کے دوستوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے ایک اور تکلیف دہ فیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کو یہ مواقع نہیں ملتے جو ان 3 بچوں کو ملے. اور میں چونکہ 20-25 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. کے پی کے کی صورتحال دیکھ لیجئے. کے پی کے میں 5ویں جماعت سے آگے نابینا بچوں کا کوئی اسکول نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ نابینا ہے تو 5ویں جماعت کے بعد آپ اسے پڑھا نہیں سکتے. اگر پڑھانا ہے تو لاہور, کراچی یا اسلام آباد بھیجنا پڑے گا. آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو اتنی سمجھ ہے, یا حالات ایسے ہیں بچیوں کو بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے, تو بہت سے لوگ نہیں بھیجتے. اس میں سے کتنے بچے سائمہ سلیم تھے, عائشہ سلیم تھے, یوسف سلیم تھے, جو 5ویں جماعت سے آگے نہیں پڑھ سکتے. پھر مالا کنڈ میں یہ جو تحریک انصاف والے نعرے لگاتے پھرتے ہیں نا, اب میں نے تو خود دیکھی ہوئی ہے صورت. مالا کنڈ میں ایک سکول ہے نابینا افراد کا, میں خود وہاں پہ گیا ہوں. اس سکول کی چھت پر 30 نابینا بچے ہوتے. وہ سکول ایسا ہے کہ اس کی دیواریں لرز جاتی ہیں جب سیڑھیاں آپ چڑھتے ہیں. خدا نخواستہ وہ بلڈنگ انتہائی خستہ حالت میں ہے, وہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. پھر بعد میں جو ہم نے ماتم اور مرثیے پڑھنے ہیں, تو اس وقت اس صورتحال پہ کیوں نہیں بات کی جاتی؟ تو یہ ریاست مدینہ میں تو ان باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا. عمران خان کی ریاست مدینہ میں شاید اس پہ توجہ نہیں دی. اور یقین مانیے یہ نہیں کہ میڈیا نے اس کے لیے آواز بلند نہیں کی. میں نے خود کئی ویلاگز کیے, کئی کالم لکھے, کئی سیمینارز میں پارٹ رہا, ان 2 ایشوز پر بات کرتا رہا.
اور پاکستان میں نابینا افراد کی جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ ڈیٹا کا ہے. ہمیں ایگزیکٹ نمبر ہی نہیں پتا کہ کتنے لوگ پاکستان میں نابینا ہیں. اس کے حساب سے پلان کرنا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس نمبر ہی نہیں ہے تو پلاننگ کیا کریں گے. WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 10واں شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی آئی ایلمنٹ سے سفر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ نادرا کے پاس فگرز دیکھیں تو وہ ہزاروں میں آتے ہیں، لاکھوں میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ گیپ ہے. ڈیٹا صحیح ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی ایجوکیشن کا طریقہ ہونا چاہیے. پاکستان میں ٹوٹل جو معذور افراد کے لیے 600 اسکول ادارے ہیں، جس میں صوبائی بھی ہیں، وفاقی سطح پر بھی ہیں. ان کی حالت زار بہت اچھی نہیں ہے. ان اداروں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، انہیں امپروو کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ بہتر فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں. لیکن کتنے ہیرے ہم نے ٹھیک ہے سائمہ سلیم، یوسف سلیم اور عائشہ سلیم کو اپنا ہیرو بنا لیا، اس لیے کہ وہ اپنی محنت سے، اپنی فیملی کی محنت سے اس مقام تک پہنچے. اس میں شاید معاشرے کا اتنا کردار نہیں. لیکن ہم نے کتنے ایسے ہیرے گنوا دیے ہیں جو خاک میں مل گئے ہیں، جو 5ویں سے زیادہ پڑھ نہیں سکے، جنہیں بریل کی کتابیں ہی میسر نہیں. تو یہ جو ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے یا چیلنج لوگوں کے حوالے سے بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. اور میں نے جتنے بھی ان کے پروجیکٹس بنے ہیں صوبائی حکومتوں کی سطح پر میں نے وہ دیکھے ہیں. اس میں ایک پروجیکٹ جو صحیح معنوں میں جس پر اچھا کام ہوا تھا، جس کے پیچھے اچھی سوچ تھی، وہ شہباز شریف صاحب کے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں تھا، اور اس کا نام تھا خدمت کارڈ. وہ ایک پروجیکٹ تھا جو بہت سوچ سمجھ کے اچھا پروجیکٹ بنایا گیا تھا. لیکن بعد میں وہ پروجیکٹ ظاہر ہے کہاں رہنا تھا، حکومتیں ہی نہیں رہیں. لیکن کراچی، سندھ میں معذور افراد کی صورتحال بہت بہتر ہے. پنجاب میں بھی بہتر ہے، اور کام کرنے کی ضرورت ہے. KPK اور بلوچستان میں بہت بری صورتحال ہے. تو جب ہم فخر کرتے ہیں سائمہ سلیم پہ، یوسف سلیم پہ اور عائشہ سلیم پہ، تو ہمیں ان ہیروں کو زندگیوں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو ابتدائی تعلیم نہیں حاصل کر سکے، جن کے پیرنٹس ان کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکے، جن کے پیرنٹس بہت پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے. جو پاکستان میں باقاعدہ ایک ڈسیبلٹی کی اسٹریٹجی بننی چاہیے، پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ کام ہونا چاہیے. جو ابھی ڈسیبلٹی بل منظور کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پہ باہر سے لے کے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے. اور میں بہت سارے جیسے یہ سائمہ، یوسف اور عائشہ ہیں، ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت بہت کارنامے کیے. جب یہ کارنامے کر لیتے ہیں تب تو ہم انہیں ہیرو مان لیتے ہیں. لیکن جب یہ اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ سائمہ سلیم کو تعلیم میں کیا دشواریاں ہو رہی ہیں، یوسف سلیم کو ٹاپ کرنے کے باوجود کیوں نہیں جج بنایا جا رہا تھا، عائشہ سلیم کو ایجوکیشن میں یا ایڈمیشن میں کیا کچھ مشکلات ہوئی ہیں. تو فخر تو ہم جب یہ اچیو کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر کرتے ہیں، لیکن فخر ہمیں اس وقت بھی کرنا چاہیے جب یہ اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں. یہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ سائمہ سلیم ہماری وہ بہن ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. وی آر ویری پراؤڈ آف یو سائمہ.